بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورہ والضحیٰ کی تمہید میں جن اہم باتوں کا ذکر ہوا ہے ان میں سے ایک اپنی عمر کو ضائع ہونے سے بچانا اور اسے نیک اعمال اور طاعات میں صرف کرنا ہے، اور اس صورت میں اسی کا بیان ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی جس میں رنج اور خسارہ واقع ہوتا ہے کہ انسان اپنی عمر ضائع کرنے کی وجہ سے بڑے خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، جو اپنے نفس کا کمال ہے یعنی اپنی ذات کی اصلاح کے متعلق ہیں، اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی فہمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو اعمال کی پابندی کی فہمائش کرتے رہے جو کہ دوسروں کی تکمیل ہے، یعنی دوسرے مسلمانوں کی ہدایت اور اصلاح سے متعلق ہیں۔ تو جو لوگ خود بھی یہ کمال حاصل کریں اور دوسروں کی بھی تکمیل کریں، ایسے لوگ البتہ خسارے میں نہیں بلکہ نفع اور فائدہ میں ہیں۔ اس صورت میں حق تعالی نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ نوع انسان بڑے خسارے میں ہے، اور اس خسارے سے مستثنا صرف وہ لوگ ہیں جو چار چیزوں کے پابند ہوں: ایمان، عمل صالح، دوسروں کو حق کی نصیحت اور وصیت، اور صبر کی وصیت۔ دین اور دنیا کے خسارے سے بچنے اور نفع عظیم حاصل کرنے کا یہ قرآنی نسخہ چار اجزاء سے مرکب ہے، جن میں پہلے دو جز یعنی ایمان اور عمل صالح اپنی ذات کی اصلاح کے متعلق ہیں، اور دوسرے دو جز یعنی حق کی نصیحت اور صبر کی وصیت، یہ دونوں دوسرے مسلمانوں کی ہدایت اور اصلاح سے متعلق ہیں۔ یہاں پہلی بات یہ غور طلب ہے کہ اس مضمون کے ساتھ زمانے کو کیا مناسبت ہے جس کی قسم کھائی گئی، کیونکہ قسم اور جواب قسم میں باہم مناسبت ضرور ہوتی ہے۔ عام حضرات مفسرین نے فرمایا کہ انسان کے تمام حالات، اس کا نشو و نما، اس کی حرکات سکنات، اعمال اخلاق، سب زمانے ہی کے اندر ہوتے ہیں۔ جن اعمال کی ہدایت اس صورت میں دی گئی ہے وہ بھی اسی زمانے کے دن رات میں ہوں گے، اس کی مناسبت سے زمانے کی قسم اختیار کی گئی۔ زمانے کی قسم کی ایک مناسبت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جائے وہ ایک حیثیت سے اس معاملے کے شاہد یعنی گواہ کے قائم مقام ہوتی ہے، اور زمانہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس کی تاریخ اور اس میں قوموں کے عروج و زوال کے بھلے برے واقعات پر نظر کرے گا تو ضرور اس یقین پر پہنچ جائے گا کہ صرف یہ چار کام ہیں جن میں انسان کی فلاح اور کامیابی منحصر ہے۔ جس نے ان کو چھوڑا وہ خسارے میں پڑا، اور دنیا کی تاریخ اس کی گواہ ہے۔ اسی لیے یہاں زمانے کی قسم کھا کر انسان کو اس پر متوجہ کیا ہے کہ خسارے سے بچنے کے لیے جو چار اجزاء سے مرکب نسخہ بتلایا گیا ہے اس کے استعمال میں ذرا غفلت نہ برتے، زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر پہچانے اور ان چار کاموں میں اسے مشغول رکھے۔ ان چار اجزاء میں سے ایمان اور عمل صالح جو خود انسان کی ذات سے متعلق ہیں ان کا معاملہ تو واضح ہے، البتہ آخری دو جز یعنی تواصی بالحق اور تواصی بالصبر یہ قابل غور ہیں کہ ان سے کیا مراد ہے۔ لفظ تواصی وصیت سے مشتق ہے، کسی شخص کو تاکید کے ساتھ مؤثر انداز میں نصیحت کرنے اور نیک کام کی ہدایت کرنے کا نام وصیت ہے۔ اسی وجہ سے مرنے والا جو اپنے بعد کے لیے کچھ ہدایات دیتا ہے اس کو بھی وصیت کہا جاتا ہے۔ آخری دو جز در حقیقت اسی وصیت کے دو باب ہیں، ایک حق کی وصیت، دوسرے صبر کی وصیت۔ ان دونوں لفظوں کے معنی میں کئی احتمال ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ حق سے مراد صحیح عقائد اور اعمال صالحہ کا مجموعہ ہو، اور صبر کے معنی تمام گناہوں اور برے کاموں سے بچنا ہو۔ تو پہلے لفظ یعنی حق کی وصیت کا حاصل امر بالمعروف ہو گیا یعنی نیک کاموں کا حکم کرنا، اور دوسرے لفظ یعنی صبر کی وصیت کا حاصل نہی عن المنکر ہو گیا یعنی برے کاموں سے روکنا۔
اس مجموعہ کا حاصل پھر وہی ایمان اور عمل صالح جسے خود اختیار کیا ہے اس کی تاکید اور نصیحت دوسروں کو کرنا ہو گیا۔ اور ایک احتمال یہ ہے کہ حق سے مراد حق اعتقادات لیے جائیں اور صبر کے مفہوم میں تمام اعمال صالحہ کی پابندی بھی ہو اور برے کاموں سے بچنا بھی، کیونکہ لفظ صبر کے حقیقی معنی اپنے نفس کو روکنے اور پابند بنانے کے ہیں۔ اس پابندی میں اعمال صالحہ بھی آ گئے اور گناہوں سے اجتناب بھی آ گیا۔ اس صورت نے مسلمانوں کو ایک بڑی ہدایت یہ دی کہ ان کا صرف اپنے عمل کو قرآن و سنت کے تابع کر لینا جتنا اہم اور ضروری ہے، اتنا ہی اہم یہ بھی ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ایمان اور عمل صالح کی طرف بلانے کی حتی المقدور کوشش کرے، ورنہ صرف اپنا عمل نجات کے لیے کافی نہ ہوگا۔ خصوصاً اپنے اہل و عیال اور احباب اور متعلقین کے اعمال سیئہ سے غفلت برتنا اپنی نجات کا رستہ بند کرنا ہے، اگرچہ خود وہ کیسے ہی اعمال صالحہ کا پابند ہو۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں ہر مسلمان پر اپنی اپنی قدرت اور طاقت کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں عام مسلمان بلکہ بہت سے خواص تک غفلت میں مبتلا ہیں، خود عمل کرنے کو کافی سمجھ بیٹھے ہیں، اولاد اور اہل و عیال کچھ بھی کرتے رہیں اس کی فکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آیت کی ہدایت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔